بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع مارننگ سٹفنس۔ جب آپ صبح اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو آپ کا جسم بہت زیادہ اکڑا ہوا، بے جان، تھکاوٹ بہت زیادہ، وقت پر جاگ جانے کے باوجود بھی آپ کسی بھی کام کے لیے بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہوتے، نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اس کی چند اہم وجوہات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، ڈاکٹر طارق شہزاد۔ اس کی پہلی اور بڑی وجہ آرتھرائٹس ہے۔ سونے کے دوران باڈی کی موومنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ آرتھرائٹس کے مریضوں میں آرام کی حالت میں جوڑوں میں اکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں یہ جکڑن زیادہ تر ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ آپ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ نہیں پاتے، اپنی مٹھی کو بند نہیں کر پاتے، ہاتھ کی گرپ مضبوط نہیں رہتی، لیکن تھوڑی سی حرکت کے بعد، تھوڑا سا چلنے کے بعد، تھوڑی سی موومنٹ کے بعد ان میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سٹفنس کی دوسری بڑی وجہ نیند کا ٹھیک نہ ہونا ہے۔ انگزائٹی، ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی۔ نارمل نیند کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک لائٹ سلیپ اور دوسری ڈیپ سلیپ۔ پوری رات میں 90 منٹ کی ڈیپ سلیپ ہوتی ہے اور اس کے بعد 20 منٹ کی لائٹ سلیپ ہوتی ہے۔ اچھی نیند میں کوالٹی آف سلیپ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اگر 8 گھنٹے کی نیند میں ڈیپ سلیپ کم ہے تو پھر صبح سٹفنس کے بغیر حشاش بشاش اٹھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ باڈی میں کئی ہارمون صرف نیند کے دوران پیدا ہوتے ہیں، جس سے باڈی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے، اور صبح جاگنے پر یہ پروسیس رک جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے صبح کے وقت ایکٹیو ہو کر اٹھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگلی وجہ آپ کی ہائی کارب ڈائٹ ہے۔ اگر آپ کی غذا میں چینی، میدا، گھی میں تلی ہوئی اشیاء، پکوڑے، سموسے، سینڈوچز وغیرہ شامل ہیں تو اس سے آپ کا گلوکوز لیول ڈسٹرب ہو جائے گا، جس سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی، جس سے آپ کی باڈی میں مشکل تھکاوٹ رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں آئرن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی پٹھوں کی سختی کا سبب بن جاتا ہے۔ آئرن کی یہ زیادتی جگر میں سوزش اور سختی کا باعث بن جاتی ہے، اور جگر میں فائبروسس کی زیادتی جگر میں کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ ناقص آئل اور ناقص گھی یہ بھی سٹفنس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اپنے کھانے کو صاف ستھرا اور سادہ رکھیے۔ آپ کی باڈی میں وٹامن K2 کا لیول بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ وٹامن D3 کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور باڈی میں سے کیلشیم کو نکال کر واپس ہڈیوں میں منتقل کرتا ہے۔ وٹامن D3 کی کمی، اس سے بھی پٹھوں اور جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ سٹفنس کی اگلی بڑی وجہ نظام کی خرابی ہے۔ اگر آپ کا نظام ایک لمبے عرصے سے خراب چلا آ رہا ہے تو اس سے بھی پٹھوں میں درد اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی نیند کو امپروو کریں، بہتر بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دماغ میں جگہ مت دیجیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو ٹیون کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ مختلف عبادات اور مختلف اذکار کا سہارا لیں گے۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اور چوتھی انتہائی اہم چیز ایکسرسائز اور واک، اس کو اپنا لیجیے۔ ایسی غذائیں جن سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یورک ایسڈ کن غذاؤں سے بڑھتا ہے، اس موضوع پر میری ایک علیحدہ ویڈیو موجود ہے، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔